الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات، اس سے پہلے 2 ہفتے عباسی خلافت کے بارے میں ہم نے بیان کیا. ہم نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشہور خلفاء کے بعد جو خلفائے راشدین تھے، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے 30 سالہ دور کے بعد تقریباً 92 سال تک 92 ایئرز بنو امیہ کی حکومت رہی، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی، اور پھر 132 ہجری میں اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 750 عیسوی میں عباسی حکومت قائم ہوئی. یہ بھی اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ اسلامی حکومت کی ابتدا، اس کی شروعات مدینہ منورہ سے ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کو مرکز بنایا گیا تھا. کوفہ عراق میں تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد آئے، انہوں نے شام کو، دمشق کو اپنا مرکز بنایا، اپنا سینٹر بنایا، اور پھر بنو امیہ کی پوری 92 سال کی حکومت یہیں سے قائم رہی، یہیں سے چلتی رہی، دمشق سے. اور جب عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی تو پھر بغداد ان کا مرکز قرار پایا، یعنی عراق میں پھر سے لوگ آئے. اور بغداد اس وقت شروع میں تو نہیں تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جو دوسرے خلیفہ تھے عباسی، ابو جعفر منصور، انہوں نے بغداد کا شہر بنایا تھا. تو سب سے پہلے عباسی خلیفہ جو تھے وہ ابو العباس صفاح تھے. ان کے کچھ دنوں کے بعد ابو جعفر منصور ہوئے، جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت سے اچھے کام بھی کیے، لیکن ظلم اور لوگوں کو دبانے اور اپنے خاص دائرے میں رکھنے، اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، بہت سا ظلم بھی کیا انہوں نے. لیکن ابو جعفر منصور کے بعد ان کا بیٹا محمد مہدی نام تھا، جن کا آج میں تذکرہ کروں گا. اور محمد مہدی کے بیٹے ہیں ہارون رشید. ہارون رشید ایک ایسی شخصیت ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ مسلمانوں میں بچوں نے ان کا نام سن رکھا ہے، گھر گھر میں ان کا چرچا ہے. تو ہارون رشید کا تذکرہ ذرا ہم تفصیل سے کریں گے، جو اگلے درس سے آگے انشاءاللہ کئی ہفتوں تک اس کا سلسلہ چلے، اس کی کوشش رہے گی. لیکن ہارون رشید کے جو والد تھے اور ابو جعفر منصور کے بیٹے، وہ ہارون رشید کے والد محمد مہدی تھے، اور محمد مہدی کے جو والد تھے وہ ابو جعفر منصور تھے. تو وہ ہارون رشید کے دادا تھے منصور. یہ جو محمد مہدی تھے یہ 10 سال حکومت کرتے رہے منصور کے بعد. اور یہ منصور کے مقابلے میں نرم دل انسان تھے. جیسے منصور کے اندر ذرا سختی زیادہ تھی، محمد مہدی کے اندر نرمی تھی مزاج میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں عیش و عشرت کا طریقہ اپنایا تھا انہوں نے. اور کہا جاتا تھا کہ بڑے رنگین مزاج بادشاہ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بہت بڑی برائیوں میں مبتلا ہوں اور اسلام کے خلاف دور تک اور اسلامی اخلاق کے خلاف غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے ہوں، بلکہ ایک آزادی تھی زندگی کے اندر ان کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبی تھی کہ وہ ایک فرض شناس انسان تھے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ادا کرتے تھے. اس کا نمونہ یہ ہے
کہ ان کے والد نے جن لوگوں کو زبردستی اور غلط طور پر سزا دی تھی، ان کے اوپر ظلم کیا تھا، انہوں نے اپنے دور میں ان لوگوں کو آزاد کر دیا، ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اگر غلطی سے کسی کا مال واپس لیا گیا تھا یا ظلم کر کے کسی کا مال دبایا گیا تھا تو محمد مہدی نے ان کا مال بھی واپس کروا دیا۔ تو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت اور کام کے اعتبار سے بھی لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور ایک محبوب انسان کے طور پر لوگوں کے درمیان مشہور تھے۔ اور انسان کی جو شہرت لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، خاص طور سے ایک بادشاہ کی یا کسی بھی ذمہ دار کی جو کسی بھی عہدے پر ہو، اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف پسند ہوتا ہے۔ تو محمد مہدی کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، اور اپنے والد کے برخلاف ظلم سے آخری درجے بچنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم کام بھی انہوں نے کیے، مثلا مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، یمن ہے، بغداد ہے، اس جیسے جو بڑے شہر تھے ان کے درمیان جو پوسٹنگ کا نظام تھا، ڈاک کا نظام تھا، پوسٹل سسٹم، اس کو انہوں نے بہت ہی مضبوط بنایا۔ اونٹ کے ذریعے، گدھے اور خچروں کے ذریعے جو بھی اس زمانے میں نظام تھا، انہوں نے ڈاک کا نظام محمد مہدی نے بہت مضبوط کیا۔ اسی طرح بیماروں کی دیکھ ریکھ کے لیے انتظامات کیے، خاص طور سے جو ایسے بیمار تھے جیسے کوڑھ کے مریض ہوتے ہیں، جن سے لوگ گھن کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ان کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے کھانے پینے اور دوا کے لیے سرکاری طور پر انہوں نے انتظام کیا۔ تو ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو سماج میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی اور جن کا کوئی خیال نہیں کرتا، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، محمد مہدی نے ان کے لیے خاص طور سے انتظام کروایا۔ تو محمد مہدی کے کارناموں میں ایک تو میں نے بتایا کہ انہوں نے ڈاک کا نظام، پوسٹنگ کا نظام بہتر کیا، اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کے دیکھ بھال کے لیے بہت سے شفا خانے بنوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ان کی بھی توسیع کی۔ ان کے زمانے میں مسجد نبوی میں بہت سے نئے کام ہوئے، اور جہاں جہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ ان کو ذرا زیادہ وسیع کیا جائے، ان کو وسیع کیا گیا۔ محمد مہدی کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم سنتے ہیں کہ قادیانی فرقہ ہے، اور جدید دور میں بہت سے نئے نئے فرقے سامنے آ گئے ہیں۔ آج کل آپ سنتے ہوں گے شکیل بن حنیف اور گوہر شاہی اور فلاں اور فلاں۔ آج کل آن لائن یہ ساری چیزیں لوگ اپنی اپنی چیزوں کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، پبلش بھی کرتے ہیں اور چیزوں کو نشر بھی کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی چھپ کر، یعنی کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہونے پاتا۔ اگر ایک شخص کو صحیح طور پہ علم نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ چھپ کر ظاہر میں اپنے آپ کو ایک مخلص مسلمان بتا کر اور اللہ کا نیک بندہ بتا کر اسلامی شریعت کی ایسی بیجا تعویل اور اس کو ایسی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ بغیر علم کے انسان ان باریک باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے غلط عقیدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیا، یا کسی نے بھی کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے لیے ایک وہ بتایا، ایک پہچان بتائی ہے کہ وہ کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، وہ کہاں سے نکلیں گے۔ لیکن کوئی بھی شخص کہیں سے بھی کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں، بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، ان کو ماننے لگتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے میں نے گوہر شاہی کا ذکر کیا، ان کے یہاں بھی عجیب عجیب گمراہیاں ہیں۔ نمازیں مکمل 5 وقت کی اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ صرف اگر ہم ذکر کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے بھی ایک ذکری فرقہ تھا، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔
تو اس کا سلسلہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا کہ کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ صاف صاف اسلام کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، وہ بھی ایک طرح سے اسلام کا انکار ہے۔ اگر دین کے کسی ایک رکن کا انکار کر دیا تو گویا کہ اسلام کا انکار کر دیا۔ لیکن مہدی کے زمانے میں جس بادشاہ کا، جس خلیفہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں ایک ایسا فرقہ وجود میں آیا ہے جس کو زندیق کہا گیا۔ زندیق کا لفظ بھی آپ نے غالباً سنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص کافر ہے جو خدا کا صاف انکار کرنے والا ہے، ایک ہے مشرک ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، ایک شخص ہے جو کہ مرتد ہے، یعنی تھا مسلمان لیکن اس نے اسلام کو صاف طور پہ چھوڑ دیا، انکار کر دیا، میں دین کو نہیں مانتا، مرتد ہو گیا، وہ کفر میں چلا گیا۔ یہ جو شخص ہوتا ہے زندیق، یہ بظاہر سامنے سے مسلمان ہوتا ہے اور شرعی احکام کو بھی مانتا ہے، لیکن بعض غلط عقیدے ایجاد کر لیتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور جب ان سے کہا جائے کہ نہیں آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو اس کی غلط طور پہ وہ تعویل کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا، قرآن کی اس آیت کا جو مطلب ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے بلکہ ایک اور اس کا مطلب ہے۔ وہ ایک باطنی فرقہ کہلاتا تھا کہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ تو یہ جو اندر سے اسلام پر اٹیک کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ۔ تو اس زمانے میں، مہدی کے زمانے میں، ایک ایسا فرقہ وجود میں آ گیا تھا جو ثنویت کو مانتا تھا۔ ثنویت کے معنی ہوتے ہیں دو کو ماننا، وحدانیت کے معنی ایک کو ماننا، اور ثانی سے یا اثنین سے ہے ثنویت، کہ اس کائنات کا خالق ایک کو نہیں ماننا بلکہ دو کو ماننا، جو پارسیوں کا عقیدہ تھا، مجوسیوں کا عقیدہ تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کا پیدا کرنے والا الگ ہے، اس کا نام ہے یزدان، جو بری چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا الگ ہے، اس کو اہرمن کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر، صحیح اور غلط، سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں لیکن انسانوں کو آزمایا ہے کہ کون کس راستے پر چلتا ہے۔ تو اس دور میں پارسیوں کا جو یہ عقیدہ تھا، مجوسیوں کا، آگ کے پجاریوں کا، انہی میں بہت پہلے گزرے تھے مانی اور مزدک، اس قسم کے لوگ۔ مانی ایک ایسا شخص تھا جس نے یہاں تک لوگوں کو ذکر میں اور اللہ سے تعلق میں لوگوں کو لگا دیا اور اس میں مصروف کر دیا کہ اس نے کہا کہ شادی بیاہ سب حرام۔ اس کے مقابلے میں ایک مزدک نام کا شخص آیا جس نے کہا کہ جیسے آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، جیسے یہ سب کے لیے مفت ہے، ایسے ہی عورتیں بھی سب کے لیے مفت ہیں، اور کسی کا کوئی رشتہ نہیں، نکاح نہیں، سب عورتیں سب کے لیے جائز۔ تو سوچیے آپ کہ کس کس قسم کے لوگ رہے ہیں، اور یہ لوگ وہ تھے کہ جن کو لوگ بھگوان مانتے تھے، جیسے آج بہت سے لوگوں کو مانتے ہیں، بھگوان اور معبود مانتے تھے۔ مانی تو تیسری صدی عیسوی میں گزر چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال کے بعد، مزدک تقریباً 400 سال کے بعد وہ تو دنیا سے گزر گئے، لیکن ان کے ماننے والے دنیا میں مسلسل چلے آتے رہے، یہاں تک کہ مہدی کے دور میں بھی بعض مسلمان بھی ان غلط چیزوں کو ماننے لگے۔ اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ منصور نے اپنے دور میں فارسی زبان سے اور دوسری زبانوں سے بعض چیزوں کے ٹرانسلیشن کرایا تھا۔ جب اس کو لوگوں نے پڑھا تو ان کو قرآن اور اسلام کے علاوہ اور نئی نئی چیزیں سمجھ میں آئیں، تو ٹرانسلیشن اس لیے کرایا گیا تھا کہ لوگ نئی چیزیں سیکھیں، میتھمیٹکس سیکھیں، اس زمانے میں جو جڑی بوٹیوں کی جو دوائیں تھیں ان کے بارے میں سیکھیں، اور چیزوں کے بارے میں سیکھیں۔ اس کو سیکھنے کے بجائے بعض لوگوں نے اس قسم کی غلط چیزیں سیکھنا شروع کر دی۔ تو اس وقت محمد مہدی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علماء سے یہ کہا کہ عقیدے کو بگاڑنے والی جو چیزیں لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں۔ تو محمد مہدی کے زمانے میں ایک بڑا ایسا لٹریچر تیار ہوا جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور لوگوں میں اس غلط قسم کے عقیدے جنم نہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد مہدی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ان کے 10 سالہ دور میں امن و امان رہا۔ عام طور سے جنگیں نہیں ہوئیں، لیکن روم کی سرحد پر
کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں ان کے دور میں۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ میں دوبارہ، اس سے پہلے بھی قسطنطنیہ جو آج استنبول ہے ترکی میں، وہاں کئی بار مسلمانوں نے اس کی فتح کی کوشش کی تھی۔ ان کے دور میں بھی گئے، اور اس زمانے کے جو عیسائی تھے انہوں نے یہ مانا کہ ہم ٹیکس دیں گے مسلمانوں کو، اور ہم کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہوا کہ اس حملے کے بعد عیسائیوں کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آئے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ محمد مہدی نے اس مشن پر جس شخص کو روانہ کیا تھا وہ خود خلیفہ ہارون رشید، جو اس وقت خلیفہ نہیں بنے تھے، بعد میں محمد مہدی کے بعد بنے۔ ایک اور چیز یہ تھی کہ یہ محمد مہدی نے اپنے زمانے میں، جو زمانے دیوان ہوتے تھے، دیوان کے معنی ہوتے تھے رجسٹر مختلف قسم کے، جیسے زکوٰۃ کو لکھنے کا، عشر کو لکھنے کا، جتنے قسم کے بھی بیت المال میں جو چیزیں ہوتی تھیں ان کا اندراج ہوتا تھا، جو آبادی ہوتی تھی ان کا اندراج ہوتا تھا، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے ڈیٹاز آج تیار ہوتے ہیں، تو محمد مہدی کے زمانے میں ڈیٹاز بھی بہت اہتمام کے ساتھ تیار کیے گئے۔ انہی کے زمانے میں پورٹ فولیوز تقسیم ہوئے، وزارتیں تقسیم ہوئی، اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ تو یہ نئی نئی چیزیں ان کے زمانے میں کئی پیش آئیں۔ اسی میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ ہندوستان سے بھی ان کا ایک خاص تعلق رہا، کہ پہلا حملہ ہندوستان پر محلب ابن صفرہ نے کیا تھا، جو بنو امیہ کے دور میں، جن کا ہم نے ذکر کیا سن 44 ہجری میں۔ پھر محمد بن قاسم نے 93 ہجری میں کیا سندھ میں۔ پھر محمد بن قاسم نے دوبارہ 95 ہجری میں 2 سال کے بعد ملتان کے علاقے پر، وہاں پر بھی حملہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ جو حملہ ہوا تھا وہ محمد مہدی کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ باربد نام کی ایک جگہ ذکر کی جاتی ہے، معلوم نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی علاقے میں ہو۔ تو محمد مہدی کا ہندوستان سے بھی اس طرح ایک خاص تعلق رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد مہدی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ غلط قسم کی چیزوں کو دبانے میں اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ دین سے ان کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی باریک چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن اس دور کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے بڑے علم کے اعتبار سے بھی بڑے اونچے مقام پہ ہوتے تھے۔ تو محمد مہدی کے دربار میں ایک شخص آیا، غیاث بن ابراہیم نخعی۔ اس نے دیکھا کہ محمد مہدی کبوتر اڑا رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ ذرا شوقین قسم کے آدمی تھے، تو کبوتر بازی کرتے ہوئے جب ان کو دیکھا تو غیاث بن ابراہیم نے فوراً ایک حدیث گڑھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کی کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی چیز کے میں کھیل کود جائز ہے تو فلاں چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، جیسے کہ اونٹ ہے اور گھوڑے ہیں، اور اسی طرح سے اور بعض چیزوں کے مقابلے کی اجازت دی تھی، ریس لگانا اور اس قسم کی چیزیں، کھیلوں میں آپ نے مخصوص چیزوں کی اجازت دی تھی۔ تو اسی میں اس شخص نے کبوتر بازی کو بھی بڑھا دیا، لیکن محمد مہدی فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انا حملتہ علی ذالک، میری وجہ سے اس نے حدیث میں یہ ملاوٹ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، صرف اس لیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کو حدیث سے صحیح ثابت کر دے۔ تو محمد مہدی نے اپنے تمام کبوتر منگا کے ان کو ذبح کروا دیا کہ میرے عمل کی وجہ سے لوگوں میں اتنی ہمت ہو رہی ہے کہ میرے لیے غلط دلیلیں قرآن حدیث سے اکٹھا کریں، میں ایک غلط کام کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کے نمونے آپ کو دیکھنے ہو تو اکبر کے دربار میں دیکھیے، جب دین اکبری انہوں نے شروع کیا تھا، دین الہی، جتنے بھی غلط کام تھے اکبر کے، ان سب کی دلیل دینے کے لیے لوگ آگے کھڑے رہتے تھے قرآن سے، حدیث سے، اور اس کی وجہ سے پورے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا، اور جو بھی اس طرح کے غلط کام تھے وہ سامنے آ گئے، اور صحیح دین اللہ کے فضل سے محفوظ رہا، اور یہ اللہ کا دین ہے جسے ہمیشہ باقی رہنا۔ اخیر میں اس سے پہلے کہ ہارون رشید کا تذکرہ کروں، میں نے کہا کہ میں آئندہ لیکچرز میں ان کا ذکر کروں گا۔ ہارون رشید سے پہلے محمد مہدی کے ایک بیٹے ہادی نام کے تھے،
وہ خلیفہ بنے۔ محمد مہدی کا جب انتقال ہو گیا، یہ صرف 1.25 سال کی ان کی حکومت رہی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انہی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک محمد ادریس نام کے ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے۔ ان کو ہمیشہ سے جیسے بنو امیہ سے ان لوگوں کو اختلاف رہا، ویسے ہی ان کو عباسیوں سے بھی اختلاف رہا تھا۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کی ہے کئی لیکچرز میں کہ قریش میں 2 بڑے خاندان تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ تو بنو امیہ کی حکومت پہلے آئی خلافت راشدہ کے بعد، پھر جو بنو ہاشم تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان میں حضرت علی کی اولاد بھی تھی اور حضرت عباس کی اولاد بھی تھی۔ تو حضرت علی کی اولاد کی حکومت تو کچھ دن مختلف علاقوں پر رہی، لیکن حضرت عباس کی جو اولاد کی حکومت قائم ہوئی، جو یہ عباسی حکومت، تو پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں بعض لوگ ایسے تھے جو عباسیوں کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ وہ انہی کے قبیلے اور خاندان کے تھے۔ انہی میں محمد ادریس تھے جنہوں نے محمد مہدی ہی کے زمانے میں موروکو میں، جو المغرب یا مراکش بھی جسے کہتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، جس کو ادریسی حکومت کہا جاتا ہے۔ گویا عباسی دور میں بھی مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں مسلمانوں کی قائم ہوئی تھیں۔ تو فیس نام ہے، یا انگریزی میں فیس کہتے ہیں اور اردو میں اور عربی میں فاس کہتے ہیں، جو موروکو کا ایک بہت ہی تاریخی علاقہ ہے۔ وہ شہر محمد ادریس نے ہی بسایا۔ وہ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا اس جگہ کو مولائے ادریس کہتے ہیں، اور وہ اسی شہر میں فاطمہ فہری نام کی ایک خاتون گزری ہیں۔ انہوں نے 559 عیسوی میں، یعنی 500 نہیں بلکہ 859 عیسوی میں، یعنی 9ویں صدی عیسوی میں انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی جس کو جامعۃ القرویین کہا جاتا ہے، قرویین یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے قدیم اولڈسٹ یونیورسٹی ہے جو آج تک کام کر رہی ہے۔ یعنی دنیا میں تو بہت سی یونیورسٹیز رہی ہیں لیکن ختم ہو گئی، ان کا نام نہیں ملتا۔ جیسے نالندہ یونیورسٹی ہے بہار میں، بہت قدیم زمانے میں کبھی تھی لیکن آج اس کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی اور بھی ہسٹری میں بہت سی یونیورسٹی رہی ہے، لیکن ادریسی حکومت الحمدللہ مجھے موقع ملا تھا رباط جانے کا۔ رباط جو وہاں کا دارالحکومت ہے موروکو کا، اور کاسا بلنکا، وہاں مسجد حسن ثانی ہے، دنیا کی بڑی مسجدوں میں ایک ہے۔ اور یہ جو جامعۃ القرویین، یہ ایک مسجد ہی تھی پہلے، جیسے جامع ازہر ہے مصر میں، یہ بھی اصلاً مسجد، اور مسجد سے پھر وہ مدرسہ بنا اور جامعہ بنا اور پھر یونیورسٹی بنا۔ تو جامعۃ القرویین کو ایک خاتون نے قائم کیا، اور اٹلی کی بہوگنا یونیورسٹی سے بھی بہت پہلے قائم کیا، اور دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جو اتنے لمبے عرصے سے مسلسل آج تک کام کر رہی ہے۔ اور یہاں نہ صرف مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی بلکہ یہاں بعض یہودیوں نے بھی تعلیم حاصل کی، جیسے موسیٰ ابن میمون جو بڑا فلاسفر تھا، یہودی تھا، اس نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ ایک شخص تھا پوپ سلویسٹر سیکنڈ، جس نے دنیا کو عربوں سے سیکھ کر جو زیرو کی فلاسفی ہے، یا میتھمیٹکس میں جو گنتیوں کا فائدہ ہے، اور خاص طور سے زیرو اور صفر کے ذریعے سے جو فائدہ ہوتا ہے، وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھ کے یہ کانسیپٹ اس نے دنیا کو دیا عربوں سے لے کر، اور پھر یورپ نے اسے سیکھا۔ تو یہ وہ مختصر سی روداد ہے جو محمد مہدی کے دور میں جو چیزیں پیش آئیں، اور میں نے بتایا کہ ہادی کا دور تو بالکل 1.25 سال کا رہا۔ اس میں اگر کوئی چیز قابل ذکر تھی تو موروکو میں ادریسی حکومت تھی، جس کا میں نے ابھی یہاں پر ذکر کیا۔ یہ مختصر سے روداد ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہارون رشید کا دور آتا ہے جو ایک بہت بڑا 23 سالہ دور ہے، میں اس کے بعد اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔